بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ایم اے رحمان نیوز 24 کے حوالے سے اس وقت ہم موجود ہیں. بڑے ہی سینئر قانون دان جو کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں. ناظرین، خیال رحمان پروگرام میں آج ہم نے ایک بڑے ہی اہم جو موضوع کا انتخاب کیا ہے، انسانی حقوق اور ہمارا معاشرہ. ناظرین، یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے جس کے لیے ہم نے آج خصوصی نشست اشتیاق چودھری صاحب سے کی ہے. اشتیاق چودھری صاحب نے 35 سالہ اپنے اس سفری زندگی کے آغاز میں کم عمری میں ہی انسانی حقوق کے لیے بہت سے کلیدی کردار ادا کیے اور اس کے ساتھ ساتھ 6 کتابوں کے رائٹر بھی ہیں. تو ناظرین، ایسی زمانہ طالب علمی سے لے کر آج تک ان کا یہ سفر جاری و ساری ہے. علمی و ادبی، صحافتی، سیاسی، سماجی اور بطور رائٹر انہوں نے بہت سی خدمات سر انجام دی. آج ہم ان سے بات کریں گے اور اس میں بڑی ایک اہم بات کہ سفیر حق کے نام سے سینئر صحافی مقصود گور صاحب نے ایک کتاب شائع کروائی جس کا عنوان سفیر حق. بہت کم ایسے قانون دان ہیں جن کے ناموں سے کتابیں شائع کی جاتی ہیں. تو آئین اور قانون کے معاملات کو بھی بڑی ہی باریک بینی سے دیکھتے ہیں. ان کا بڑا ہی نام اور مقام، بڑے بڑے وکلاء میں ان کا نام اور مقام شمار ہوتا ہے. تو آج ہم ان سے بات کریں گے موجودہ آج جو دلخراش واقعہ خیبر پختونخوا میں ہوا اور موجودہ عدلیہ کے نظام، عدلیہ کے کردار کے حوالے سے کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں. جی اشتیاق صاحب، السلام علیکم سر. وعلیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا بہت شکر. سر، سب سے پہلے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں نیوز 24 پوائنٹ کے لیے اپنا قیمتی ٹائم دیا. اچھا سر، انسانی حقوق اور ہمارا معاشرہ یہ ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے، مگر اس سے جانے سے پہلے میرا ایک آپ سے بڑا ہی اہم سوال کہ آئین اور قانون کی بالادستی سے معاشرے ترقی کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عدلیہ کا کردار مثالی کردار رہا، مگر اس کے باوجود لاکھوں کیسز لوئر عدلیہ میں، لوئر کورٹس میں، ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہے. اس کی بنیادی وجہ سر دیکھیں، عدلیہ کا کردار تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مثالی رہا ہے. جی جی. اس میں انڈیویجول کچھ ججز آئے جنہوں نے اچھا کردار ادا کیا، لیکن بطور ایک ادارہ کے جس طرح کے کرنا چاہیے تھا عدلیہ کو کردار، وہ ادا نہیں ہوا، وہ ادا نہیں ہو سکا. اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ عدلیہ نے جس طرح کام کرنا تھا بطور ایک پبلک پروٹیکٹر کے طور پہ جی. وہ نہیں ادا کیا. مثال کے طور پر عدلیہ یہ نہیں دیکھ سکی کہ ایک جو کمزور ہے اس کو انصاف کیسے دینا ہے. ہمارے ہاں طاقتور کو انصاف مل جاتا ہے، کمزور کو انصاف نہیں ملتا. تو یہاں پہ ضرورت ہے کہ ایسا میکنزم ڈیولپ کیا جائے جہاں پہ کمزور کو انصاف مل سکے. ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ طاقتور کے تحفظ کے لیے ہے، وہ کمزور کو تحفظ نہیں فراہم کرتا. اور سر، میں نے دوسرا پوائنٹ جو لاکھوں مقدمات جو ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے. جی سر. اس کی دیکھیں، ہمارے ہاں جو جوڈیشری ہے اس کو بھی اس میں ریولوشنری چینجز کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو ججز ہیں وہ اس کو جب تک ایک عبادت نہیں سمجھیں گے، جو پیشن نہیں رکھتے بطور جج کام کرنے کے لیے، ان کو اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہیے. تو اس بنا کے اوپر بھی ہے، اس میں لائرز کمیونٹی کا بھی حصہ ہے جو اننیسیسری وہ ایڈجسٹمنٹس لیتے ہیں. لیکن ضرورت ہے کہ ہم بطور ادارہ جس میں وکلاء اور ججز دونوں شامل ہیں
ان کو اس پہ جب تک وہ حقیقی معنوں میں پرنسپل سیٹ نہیں کریں گے اور ان پرنسپلز پہ نہیں چلیں گے ہم پینڈنسی ختم نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر میرے پاس ایک کیس آتا ہے تو میں بطور وکیل سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو نہیں کرنا چاہیے تو میں نہیں کرتا. اچھا میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر اس کیس میں کمپرومائز ہو سکتا ہے تو کمپرومائز کروا دیں. مطلب یہ کبھی نہیں رکھا کہ مجھے اس کیس سے فیس ملنی چاہیے. میں نے یہ زندگی میں اصول بنایا ہے کہ داد رسی ہونی چاہیے. داد رسی کا طریقہ کیا ہے اور اس میں سے حل نکالیں اس کا. تو جب اگر ہر لائر اگر یہ سمجھے کہ میں نے کوئی حل نکال کے دینا ہے تو پھر یہ معاملات کم ہو جائیں. ہمارے یہاں ہوس ہے لالچ، پیسے کی، طمع کی، لالچ کی. پر اس لالچ میں پھر کیس پہ کیس کرتے ہیں. پیسہ وہ سمجھتے ہیں آ رہا ہے، اب نہیں بھی ہوتا کیس تو پھر بھی کیس کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں ہمیں سیٹ کرنا پڑیں گے پرنسپلز. ہمارا سماج پرنسپلز پہ نہیں چلتا. ویسٹ جو ہے وہ پرنسپلز پہ چلتا ہے. جی یعنی کہ موجودہ نظام عدلیہ کا ٹھیک ہو سکتا ہے کہ اگر ہم پرنسپل پہ چلیں. اچھا سر، بڑا ہی دل خراش واقعہ خیبر پختونخوا میں تیرتی ہوئی لاشیں جو ہے ہر ایک انسان کو جو ہے وہ اشکبار کر گئی. تو سر آپ انسانی حقوق کے علمبردار بھی ہیں، بہت سی جدوجہد، بہت سی کتابیں بھی لکھی، بہت سے مقدمات بھی آپ نے جو ہے وہ عدالتوں میں ان کے لڑے. تو سر موجودہ نظام میں جو ہے وہ ریاستی نظام میں اور ریاست کے انتظامات کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ درجنوں افراد جو ہے وہ دریا کی نظر ہو گئے اور تیرتی ہوئی لاشیں ہر ایک کو اشکبار کر گئی. آپ نے درست فرمایا کہ ہر ایک کو اشکبار کر گئی. میں بھی رویا ہوں بار بار رویا ہوں اس کو دیکھ کے کہ وہ بچائے جا سکتے تھے. اب ہمارے ہاں اصل میں المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکومتوں میں لوگ بیٹھے ہیں وہ بے حس ہے. ایک تو ہمارا سماج بے حس ہے. وہ احساس سے محروم ہو چکا ہے. کسی بھی شخص کو کسی کی دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں ہے. یہ بے حس سماج ہے. تو ویسٹ میں یہ ہے کہ جو عہدوں پہ برجمان ہوتے ہیں لوگ، جو حکومت میں ہوتے ہیں، وہ احساس سے بھرے لوگ ہوتے ہیں. سر علی امین گنڈا پور صاحب کے بہت بڑے انکشافات تھے کہ میرا ذاتی ہیلی کاپٹر بھی جو ہے دکھ ہوا وہ ان کے لیے ہے، وہ بطور ایمبولینس. جب تک یہ خالی دعوے ہیں، جو آبجیکٹو ریالٹی ہے اس کو نعروں سے آپ اس کا پیٹ نہیں بھر سکتے. نعروں کے ذریعے آبجیکٹو ریالٹی کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. بڑے بڑے دعوے کر دیں آپ. حقیقت یہ ہے کہ ڈی سی بھی اگر چاہتا وہاں کا تو وہ بھی بر وقت، اگر ڈی سی وہاں کے اس کے اگر اپنے بچے اس حالت میں ہوتے تو میں دیکھتا وہ کیسے ڈوبتے ہیں. اچھا سر، وہاں پہ ہوٹل ہمارے ہاں جو عام آدمی ہے اس کو تو کیڑے مکوڑے سمجھا جاتا ہے. اس کو وہ انسان نہیں سمجھتے. لہذا جب تک ہمیں یہ سینس آف ریسپانسبلٹی نہیں آئے گا تب تک ہمارا سماج ٹھیک نہیں ہو سکتا. اچھا سر، انسانی حقوق اور ہمارا معاشرہ کے حوالے سے بھی آپ نے ابھی حال ہی میں لیکچر بھی ڈیلیور کیا. اس حوالے سے آپ نیوز 24 پوائنٹ کو آج کیا پیغام دینے جا رہے ہیں کہ انسانی حقوق اور ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ کہوں گا کہ بنیادی طور پر ہمارا معاشرہ ایک غلام معاشرہ ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ غلام معاشرے کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہوتے. معاشرے کے وہی انسانی حقوق وہیں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ اپنی غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے باہر نکلتے ہیں. جب تک ہمارا معاشرہ اپنی غلامی کی زنجیریں توڑ کے باہر نہیں نکلے گا تب تک یہ اسی طرح سسک کر دم توڑتا رہے گا اور ان کو کوئی حقوق نہیں ملنے والے. آج ویسٹ جو حقوق کو انجوائے کرتی ہے، آپ ان کو دیکھیں تو اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے جدوجہد کی. بادشاہ کے خلاف جدوجہد کی، میگنا کارٹا کے خلاف جدوجہد کی، پوری ایک تاریخ ہے. اب وہ ہم کہیں کہ ہمیں بغیر جدوجہد کے ہمیں ہمارے حقوق مل جائیں تو روئے بغیر تو ماں بھی بچے کو دودھ نہیں دیتی. جب تک سماج اپنی ذہنی غلامی کی زنجیروں کو توڑے گا نہیں تب تک یہ سماج
मनहस कौम आगे नहीं बढ़ सकता, और तब तक वो अपने हकूक हासिल नहीं कर सकता। पहले तोड़े जंजीरें तो तब हकूक मिलेंगे, जंजीरें तोड़ेंगे नहीं है तो हकूक कैसे मिलेंगे? आपको कोई हकूक नहीं देगा। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़कर छीनी जाती है। तो जब तक नहीं उठेंगे लोग अपने हकूक के लिए, यहाँ पे हकूक नहीं मिलेंगे। अच्छा सर, बहुत सी किताबें भी आपने लिखी, 6 किताबों के मुसन्नफ भी हैं। कोई ऐसा शेर जो माशरे की असर नौ तश्कील के हवाले से नाजरीन को? देखिए, मेरी एक सुबह उम्मीद एक नज्म है, वो है तो वो जब मेरा तालिब इल्मी का जमाना था, तो 1919 मैं फारिग हो चुका था, लेकिन उस वक़्त मैं जो नज़म थी सुबह उम्मीद, उसके कुछ अशार, वो मेरा ख्वाब है जिंदगी का, बेशक, तो जिसको लेके मैं चला हूँ और उस ख्वाब के तहत ही मैं अपनी जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। वो कुछ यूं है कि जुल्म की जंजीरों में जकड़े मजबूर हैं हम, बहुत दुख सहते हैं, रंजूर हैं हम, भूख फाके खुदकुशी ही अपना नसीब ठहरा है, अफलास जिसका मुकद्दर हो वो मजदूर हैं हम। है यकीन एक रोज इंसानियत के म्यार बदलेंगे, मजबूरों कमजोरों के लैलो नहार बदलेंगे। एक सुबह जब्र की ये दीवार गिरेगी, खुदगर्जी मादा परस्ती के अफकार बदलेंगे। था यकीन जिसका वो सहर निकली है, कितनी ताबिंदा रोशन ख्याल नस्ले बशर निकली है। ए वतन तेरे लिए कितने ही मसाइब झेले, हयात मौत से होके अमर निकली है। बहुत जी नाज़रीन, ये थे इश्तियाक चौधरी साहब, जो कि अपनी नज़म जो कि काम उमरी में लिखी उन्होंने आज न्यूज़ 24 के हवाले से, और माशरे की असर नौ तश्कील के हवाले से इनका कहना था कि अगर हमने अपने हकूक छीनने हैं, अगर हमने अपने हकूक हासिल करने हैं, तो उसके लिए हमें जो है वो इसके लिए हमें अपना किरदार अदा करना होगा। इसके लिए हमें तबदो करनी होगी, जदोजहद करनी होगी, तभी जाकर हम अपना हक हासिल कर सकते हैं। हक छीनना पड़ता है। तो इसी के साथ अपने मेजबान मेरे रहमान को न्यूज़ 24 से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।